الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج کی اس نشست میں ہم انسان کی نجات کی کیا شرائط ہیں وہ سورۃ العصر کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سورۃ العصر قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کے اندر انتہائی اہم پیغام انسان کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے اگر ہم الفاظ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور فرمایا کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ جو الفاظ اس سورہ پاک میں آئے ہیں، اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نجات کن لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور پھر نیک عمل کریں، اور پھر یہ ہے کہ حق بات کی وصیت کرتے رہیں، حق بات کی نصیحت کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ اس سورہ پاک کے مضامین ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر جب ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ بات ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ سورۃ العصر قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ابتدائی طور پہ نازل ہوئیں، یعنی نازل ہونے کے حوالے سے یہ اولین صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضامین بظاہر بڑے آسان سے نظر آتے ہیں، لیکن اگر انسان ان کے اندر غور کرے تو اس کے معنی بہت دقیق اور انتہائی اعلیٰ مضامین سادہ الفاظ میں اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیے ہیں۔ یہاں پہ اس سورہ پاک کی جامعیت کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جسے ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ روایت کی جاتی ہے کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما علی الآخر سورۃ العصر۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے دو صحابہ جب آپس میں باہم ملاقات کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا لیتے، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے۔ یعنی یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورۃ العصر کے مضامین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے اندر انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یعنی انسان کی نجات چار چیزوں پر رکھی گئی ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے اس سورہ پاک میں۔ یہاں پہ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جسے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور و فکر کریں تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی ایک صورت سورۃ العصر جو انتہائی سادہ الفاظ کے ساتھ اور انتہائی مختصر صورت ہے قرآن پاک کی، اگر اس کے معنی پر غور کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح محمد عبدہ نے تفسیر کے اندر امام شافعی کا ایک اور قول نقل کیا ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس، کہ اگر سورۃ العصر کے علاوہ قرآن پاک میں سے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو انسانیت کے لیے یہی ایک سورت کفایت کر جاتی۔ اسے مفتی محمد عبدہو نے بیان کیا اور امام شافعی کی طرف یہ قول ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے معانی اگر اس پر غور و خوض کیا جائے اور سوچا جائے تو پھر انسانیت کی نجات میں اور انسان کو کامیابی کے راستے پہ لے جانے میں یہ بڑا ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا والعصر، زمانہ کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی انا کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بھلے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ پہلے قرآن پاک نے زمانے کی قسم کھائی، اس کے بعد انسانیت کے خسارے اور گھاٹے کی بات کی، اور پھر آگے 4 چیزوں کو انسانیت کی نجات کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر وہ اس کو اپنا لیں تو وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے قرآن پاک کی صورت کو اپنی زندگی میں ڈھال سکتے ہیں اور خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سورہ پاک کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے تاکید کے لیے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو دوسرا لفظ ہے اس آیہ کریمہ کا، جو دوسری آیہ کریمہ ہے، اس کے اندر فرمایا ان الانسان، ان کا لفظ بھی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور پھر آگے فرمایا لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ تاکید کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی سگنیفیکنس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی کہ لوگ متوجہ ہوں، اور دوسرا پھر خسارے کی بات کی تو اس سے پہلے لفظ انا تاکید کے لیے استعمال ہوا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کا قرآن پاک کی روشنی میں معیار یہ ہے کہ انسان ان 4 چیزوں کے حوالے سے، یعنی اس کا ایمان لائے، عمل صالح کرے، نیکی کی اور حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتا رہے، اور صبر کی تلقین کرتا رہے۔ یہ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک اور پہلو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک نے بڑے کیٹیگوریکل انداز میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ انسانیت کی نجات بڑے عالی شان بنگلے بنانے میں، بڑے بڑے فیکٹریاں اور ملیں لگانے میں نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی نجات تو ان 4 چیزوں پر ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو سورہ پاک میں انسانیت کی نجات کی بات کی ہے، یہ منیمم کرائیٹیرین ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یعنی یہ ادنا درجہ ہے کسی بھی انسانیت کی کامیابی کے لیے کہ وہ ان 4 شرطوں کو لازم پکڑے اور اپنی زندگی کو انقلاب سے آشنا کر لے۔ اب دیکھیے، یہ قرآن پاک نے ہمیں نسخہ عطا کیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ آپ کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دے، نسخہ لکھ کے دے، اور وہ معالج جو ہمارا علاج کر رہا ہے وہ ہمیں 4 چیزیں بتائے، اور ان 4 چیزوں میں سے ہم 2-3 تو استعمال کریں، مگر 2-3 کا استعمال نہ کریں، اس
تو پھر کہا جائے گا کہ ہم نے اس معالج کے نسخے پر عمل نہیں کیا یا اس ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل نہیں کیا۔ اب اگر نتائج صحت حاصل کرنے کے نہیں آ رہے تو اس میں قصوروار وہ ڈاکٹر، طبیب، معالج نہیں بلکہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے صحیح معنوں میں اس کی پرسکرپشن کو فالو نہیں کیا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک معیار بتا دیا کامیابی کا کہ آپ کا ایمان درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر عمل صالح امپورٹنٹ ہے، پھر حق بات کی نصیحت کرتے رہنا اور دوسروں کو اور خود کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ یہ 4 چیزیں اس پر بار بار قرآن پاک میں ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو اس کو نجات ملے گی۔ اب یہاں پہ جو بات اہم ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری امت یعنی امت مسلمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، امت مسلمہ ایمان تو رکھتی ہے اللہ کی ذات پر اور ایمان کے جو باقی تقاضے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرت اور اچھی بری تقدیر پر تو ایمان رکھتے ہیں، مگر ایک پہلو جو نگلیکٹ ہو رہا ہے، نظر انداز ہو رہا ہے، وہ ہے حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر جو ان کی ہے اس کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ انہوں نے فرمایا اس سورہ پاک کے حوالے سے کہ اعلموا ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید لأن اللہ تعالی حکم بالخسار لجمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعہ۔ یعنی وہ بیان کر رہے ہیں کہ جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خسارے، گھاٹے اور تباہی کا فیصلہ صادر فرمایا ہے، اور پوری انسانیت خسارے میں ہے اگر وہ اس 4 چیزوں پر عمل نہیں کرتی۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، یعنی والتواصی بالصبر، یعنی صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ النِّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، کہ انسانیت کی نجات ان 4 چیزوں پر ہے۔ اگر آپ ان 4 چیزوں کو اپنائیں گے تو نجات پائیں گے، ادروائز انسانیت خسارے کے اندر بھی رہے گی۔ یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے 2 درجے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر تذکر کرے، یعنی ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر بالقرآن۔ یہ 2 ٹرمنالوجی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک کے فہم کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر بالقرآن۔ تذکر بالقرآن یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا سورت سے اس کا اصل سبق اخذ کر لیا جائے۔ اس پہلو سے قرآن مجید بڑی آسان کتاب ہے، یعنی قرآن مجید سے کوئی سبق اخذ کر لینا اور سمجھ لینا یہ تذکر بالقرآن کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ القمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکر یعنی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ تو تذکر بالقرآن کے حوالے سے یعنی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے حوالے سے تو بڑا آسان ہے کہ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں اس چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسرا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کے حوالے سے تدبر بالقرآن۔ تدبر کے معنی غور و فکر کے آتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں غوطہ زنی کرے انسان، اور لغت کے اعتبار سے اور بیان کے اعتبار سے اس کے ہر پہلو کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔
یہ ہے تدبر بالقرآن، یعنی اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے مختلف معانی کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ تو انسان ان دو درجوں کے حوالے سے اس کو قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں پہ انسان کا لفظ اس پہ لام جنس آئی ہے، اور جب لام جنس اس پہ آیا ہے تو الانسان سے مراد تمام کے تمام انسان اور پوری نوع انسانیت مراد ہے اس سورہ پاک میں، کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اگر وہ خسارے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ان 4 شرائط کو پورا کرے تو کامیاب ہوگا انسان، اور اگر ان 4 شرائط کو پورا نہیں کرتا تو پھر اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ ہیومن ٹریجڈی کیا ہے؟ ہیومن ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس دنیا کی کامیابی ہی کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ تمہاری فرسٹریشن اور تمہارے کنفلکٹس اس وجہ سے ہیں کہ تم نے اپنی ترجیحات کو صحیح طور پہ سیٹل نہیں کیا۔ ہماری ترجیحات میں اللہ رب العزت ترجیح اول ہونا چاہیے۔ The top most priority, the first priority must be اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب ہم یہ چیز طے کر لیں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ تو انسان محنت اور مشقت کر کے اگر اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر رہا تو وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں اور اس سورہ پاک کے مطالب اور معانی کے اندر غور کریں۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ پر ایمان لے آئے اور وہ یہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، I am accountable before God، کہ میرا احتساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت سے واقف ہے، تو اس کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس اور اس دن کے خیال سے جس دن نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے۔ یعنی قیامت کے حوالے سے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں مالک سے کہ کہیں ہمیں اس کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا احتساب کرے اور ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، اس سے پہلے اپنی زندگی کا خود احتساب کرنا ہے۔ میں یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینا چاہوں گا کہ وہ بڑے جذب و کیف میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہ ہوتا، یعنی میں درختوں پر ایک چہچہاتی چڑیا ہوتا اور مجھے کوئی حساب کتاب نہ دینا پڑتا، جسے کوئی جواب دہی نہیں کرنی، اور کاش کہ میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جو جلا کر راکھ کر دیا جاتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ ہم اپنی زندگی میں ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس دنیا نے اور اس کی لذتوں نے، اس کی شہوات نے، اس کی رنگینیوں نے ہمیں آخرت کو بھلا دیا ہے، اور آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے پھر آخرت میں کامیابی کے ملنے کے امکانات بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور یہ وقت اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ انسان پر بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور اصل میں کسی تیزی سے گزر جانے والی چیز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ عربی زبان میں تیز ہوا اور آندھی اور جھکڑ کے لیے اعصار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے وقت۔
اسی طرح اگر آپ عصر پہ غور کریں تو عصر وہ وقت ہوتا ہے جب دن تیزی سے ڈھل رہا ہوتا ہے اور جلد شام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی زمانے کی کہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تیزی سے آندھی کی طرح وقت گزر جاتا ہے، اور انسان جب اپنے پھر زندگی پہ غور کرتا ہے تو اسے سوائے شرمندگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ انسان کی زندگی بڑی محدود ہے، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ہماری مہلت کم ہو رہی ہے، ہمارا دنیا میں وقت کم ہو رہا ہے، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے بہتر بنا سکیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ جلدی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کو ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو مختلف قومیں جو گزری ہیں ہم سے پہلے، زمانہ ان قوموں پر چشمدید گواہ ہے کہ نہ قوم نوح باقی رہی، نہ قوم ہود باقی رہی، قوم صالح کا بھی جو انجام ہوا، پھر قوم لوط اور قوم شعیب کا جو انجام ہوا، وہ سارا ہمارے سامنے ہے۔ آل فرعون جس طرح غرق ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور عبرت کے پہلو اس کائنات کے اندر ہمارے لیے پوشیدہ ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں اور مالک کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم مالک کے حضور شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور پہلو کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایمان اور عمل صالح کا ایک آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ایک ہے کہ آپ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے انسان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، یہ وہ بات ہے۔ اور ایمان اگر پختہ ہو اللہ کی ذات پر، اور ایمان جب انسان کا کمال کو پہنچتا ہے تو پھر انسان کو رغبت ملتی ہے نیک اعمال کے کرنے کی، جس کا ہمیں بار بار قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان جب انسان کا پختہ ہوتا ہے تو انسان پھر راہ راست سے اور صراط مستقیم سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یزنی الزانی حتی یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان کا ایمان جب پختہ ہو اور ایمان کی انسان کے اندر حرارت موجود ہو تو پھر وہ ایمان کی حرارت، ایمان کی لذت اور مٹھاس اور ایمان کی طاقت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے ایمان اور عمل صالح ان کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور اس لیے ہمیں اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک متفق علیہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن
واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام لرز اٹھے اور انہوں نے ڈرتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ، لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور یہ آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی کیسے ہے، کیا ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کولیگ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے شر سے محفوظ ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ہمارے شر سے محفوظ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے، اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ حدیث پاک مسند احمد میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت کا خیال نہیں رکھتا، اس کا دین ہی نہیں ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ آج ہم اپنے کرداروں کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، کہیں ہم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، اور یہ ہماری زندگی کا کہیں حصہ تو نہیں بن کے رہ گیا۔ آج تواسی بالحق، یعنی حق بات کہنے کی جرت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور صبر کی تلقین کرنا دوسروں کو، اس چیز کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی صورتحال ایسی ہے کہ ہر شخص اپنے نشہ عمل میں گرفتار ہے، ہر شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، دوسروں کی زندگی کی اصلاح کی کوشش وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ یہ پہلو بھی آپ رکھیے ذہن میں کہ آپ پر لازم ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو کوئی تم میں برائی کو دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ بزور بازو اسے نیکی سے بدل دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اتنا طاقتور نہیں ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے، اس برائی کے خلاف۔ اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اسے دل میں برا جانے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضعف الایمان قرار دیا کہ یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم جب اپنے ارد گرد جائزہ لیتے ہیں تو بے شمار جگہ پر فواحش و منکرات ہمیں نظر آتی ہیں، منکرات نظر آتی ہیں، برائیاں نظر آتی ہیں، دین اسلام کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کو بدلنے میں، ان برائیوں کو، ان منکرات کو معاشرے سے ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور ایک انقلابی کردار ادا کریں۔ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے حق بات کہنے میں ہمیں بہادر ہونا ہوگا۔ جہاں فواحش و منکرات ہیں ان کے خاتمے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم بزور بازو نہیں کر سکتے تو ہم اس کے خلاف اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو اپنا ہم نوا تو بنا سکتے ہیں، ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور جانیں کہ ہم نے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ حق بات کہنے میں اگر ہماری زندگی ختم ہوتی ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو حق بات کے لیے، دین حق کی اشاعت کے لیے بے شمار تکالیف اٹھائیں۔ اگر ہم اس میسج کو سمجھ لیں کہ حق بات کہنی ہے، صبر کی تلقین کرنی ہے اور اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، تو ہماری زندگی انقلاب آشنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔